الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر میں ارطغرل ڈرامے کی شہرت اور اس ڈرامے سے کون واقف نہیں ہوگا۔ اسلامی روایت پر بنائے گئے اس ڈرامے کے حوالے سے کچھ بات کی جائے تو ارطغرل غازی اور اس کے ساتھ بہت بہادر تھے، بلکہ ان کے بچے بھی کسی شیر سے کم نہیں تھے اور بڑے بڑے دشمن کے سامنے بھی ہرگز گھبراتے نہیں تھے۔ آج ارطغرل غازی ڈرامے میں دکھائے جانے والے چند بچوں کی بہادری کی شاندار مثالیں تو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا کہ جس نے حقیقی زندگی میں ہر ایک ہیرو کا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور غیر یقینی طور پر اپنی دادی ماں کی جان بچا لی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، کس ملک میں پیش آیا اور بچے نے کس طرح سے اپنی دادی کی جان بچائی ہے، یہ واقعہ کیا ہے، کس ملک میں پیش آیا اور کس طرح سے اس بچے نے اپنی دادی ماں کی جان بچائی، تمام تر تفصیلات سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، اگر پہلے ارطغرل غازی ڈرامے کے بچوں کی بات کی جائے تو ارطغرل غازی ڈرامے میں طاہر نامی بچہ نہ صرف یہ بچہ بہادر تھا بلکہ خطروں کا کھلاڑی بھی تھا۔ ایک دفعہ جب عبد الرحمن غازی کو قید کر لیا گیا تو ارطغرل غازی نے طاہر کو یہ حکم دیا کہ عبد الرحمن کی مدد کی جائے تاکہ طاہر عبد الرحمن کو دشمن کے چنگل سے رہا کروانے میں پھر مدد لیتا ہے، اور اس کے علاوہ طاہر ارطغرل غازی اور سلجان کے لیے جاسوسی بھی کرتا ہے۔ یہ بچہ اتنا شاطر تھا کہ کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہوتا، آسانی سے یہ کسی بھی جاسوسی کر کے ارطغرل غازی تک تمام تر انفارمیشن پہنچاتا رہا۔ ڈرامے میں طاہر کا رول کافی اہم نظر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آگے بڑھیں اور بات کی جائے ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی دندار کی تو یہ بچہ بھی بہت بہادر تھا، بلکہ دشمن نے تو ایک بار اس پر حملہ بھی کیا اور یہ اس سے بھی بچ گیا، اور دشمن تاجر کے روپ میں اس کے قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور قبیلے کو تباہ کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو دندار بچہ ہونے کے باوجود اپنی جان پر کھیل کر اپنے قبیلے کو بچا لیتا ہے۔ اسی دوران دشمن دندار پر حملہ کرتا ہے اور دندار شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ کافی عرصہ بے ہوشی کی حالت میں گزارنے کے بعد یہ بچہ موت سے لڑتے ہوئے واپس زندگی کی طرف آتا ہے، اور اس کے علاوہ جب ارطغرل غازی ہجرت کرنے کی تیاری شروع کرتا ہے تو اس کے اپنے خاندان میں سے بڑا بھائی یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دندار اپنے بڑے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور ہر مشکل وقت میں ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ہجرت کرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ مجبور ہونے کے باوجود بھی یہ بچہ بہت بہادر اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر اسلامی تاریخ پر بنائے جانے والے اس ڈرامے کی دیگر کرداروں اور خاص طور پر بچوں کی بات کی جائے تو گندوز ارطغرل غازی کا بڑا بیٹا ہے جو کہ غصے کی حالت میں کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ جب گندوز کو اغوا کیا گیا تو اس نے اپنے والد ارطغرل غازی کی بات کو یاد کرتے ہوئے خنجر اٹھا لیا اور اغوا کاروں کی آنکھ میں گھسا دیتا ہے۔ اس طرح چھوٹے سے بچوں کے حملوں کا شکار ہو کر اغوا کار اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھتا ہے۔ ارطغرل غازی کے بیٹے گندوز کی بہادری بھی یقیناً قابل تعریف تھی۔ جب ارطغرل غازی کے بیٹے گندوز کا ذکر کیا گیا تو اس کے دوسرے بیٹے ساوچی کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ساوچی ارطغرل غازی کا دوسرا بیٹا تھا اور اس کا مزاج اور انداز اپنے بھائی گندوز سے بالکل مختلف، بڑا ہی پرسکون نظر آتا تھا، کیونکہ بچہ لڑائی اور جنگ کے بجائے کتابوں کا دیوانہ دکھا گیا۔ ساوچی کی تربیت اور نظریات کی منافقت سے اسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور اسی معاملے میں وہ اپنے بابا سے آگے نکل جاتا ہے۔ جب باقی قبیلے جنگ کی تیاری میں مگن نظر آتا ہے تو وہیں ساوچی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ اس کا تمام تر دھیان اور تمام کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، کیونکہ تلوار سے زیادہ اسے کتاب سے لگاؤ تھا۔ گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی کو چھوڑ کر ساوچی طبیب بننے
بننے کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے اور ارطغرل غازی کا یہ بیٹا ساؤچی سب سے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ میدان میں صرف طاقت اور تلوار بازی، گھڑ سواری اور تیر اندازی کے ظہر یہ کام نہیں آتے بلکہ دماغ سے ذہین ہونا بھی نہایت اہم ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب اگر اس بچے کا ذکر بھی کر لیا جائے کہ جس نے حقیقی زندگی میں ایک ہیرو کا کردار ادا کیا ہے تو یہ بہت اہم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانس کے اندر پولیس کی جانب سے ہمیشہ ہی یہ ظالمانہ کردار ادا کیا گیا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب فرانس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید آمیز خاکے بنائے گئے تو جس مسلمان مرد مجاہد نے اس خاکے بنانے والوں کو قتل کیا، پولیس کی جانب سے نہ صرف اسے قتل کر دیا گیا بلکہ دیگر تمام لوگ جو اس کے حق میں احتجاج کرتے، خاکوں کے خلاف احتجاج کرنے سڑک پر نکلتے تو ان پر بھی تشدد کیا جاتا تھا۔ اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فرانس کے کسی علاقے کی ہے جہاں پر ایک بوڑھی اماں اپنا روزگار چلانے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹال لگا کر سڑک کنارے بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ کچھ چیزیں بیچتی ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی انکم اور پیسوں سے اپنا گزر بسر کرتی ہے۔ یہ سامان لاتی ہے اور پھر کچھ چیزیں بیچ کر جو منافع آتا ہے تو اسی سے اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس اماں کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اس کا پوتا ہوتا ہے، اور ایک روز پولیس یہ دیکھتی ہے کہ یہ اماں سڑک کنارے چھوٹا سا اسٹال لگا کر کچھ چیزیں بیچ رہی ہوتی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اس اسٹال کو تجاوزات کا نام دے کر اس کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بوڑھی ماں ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پولیس کے اہلکار جو کہ تعداد اور طاقت میں بھاری ہوتے ہیں اس لیے بوڑھی ماں انہیں روک نہیں پاتی ہے۔ لیکن اس بوڑھی ماں کا چھوٹا سا پوتا جو کردار ادا کرتا ہے وہ واقعی بہت ہی قابل تعریف ہے۔ یہ لڑکا ایک موقع پر ہی ایک لوہے کا ڈنڈا اٹھا تک لاتا ہے اور پولیس والوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر تم نے میری دادی کی چیزوں کو چھیڑا تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ آس پاس لوگ موجود اس بچوں کی بہادری کی داد دیتے ہوئے اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد ازاں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ نہ صرف اپنی دادی کی جان بچاتا ہے بلکہ اشیاء کی بھی حفاظت کرتا ہے اور پولیس کو اسٹول سے دور رکھنے کر مجبور کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، بتایا گیا کہ یہ ویڈیو فرانس کے کسی علاقے کی ہے جو بازار فرانس کی نہیں معلوم ہوتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کس طرح سے یہ بچہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی عمر لگ بھگ 2 سے 2.5 سال بتائی جاتی ہے اور یہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے بلکہ اپنی دادی کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نہ تو پولیس کو اپنی دادی ماں کو گرفتار کرنے دیتا ہے اور نہ ہی سامان کو نقصان پہنچانے دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر جب اپلوڈ کیا گیا تو یہ ویڈیو واقعی بہت وائرل رہی اور بہت سے لوگوں نے چھوٹے سے بچے کے لیے نیک خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کیا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی بہادری کا واقعہ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔